لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخر رسول محبوب خدا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کرتے تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مہتاب رسالت میں جس دم احکام شریعت بتلائے احکام شریعت بتلائے مہتاب رسالت میں جس دم احکام شریعت بتلائے احکام شریعت بتلائے دشمن بھی یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی فاقہ کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے کی فاقہ کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے معراج میں کی بخشش کی دعا جزاک اللہ جزاک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئیں گے شفاعت کو اس دم حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے سیرت طیبہ کی 23ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کل عرصہ 63 سال ہے. 63 سالوں میں ایک حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر 63 یعنی نبوت ملنے تک، یہ کل کتنے سال ہے؟ 40 سال کا عرصہ. دوسرا حصہ ہے نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک، جس کو ہم نے مکی زندگی کہا. یہ کل کتنے سال ہے؟ 13 سال. 40 اور 13 53 ہوگا. تیسرا حصہ آپ کی مبارک زندگی کا ہے جو ہجرت سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک کا ہے، جس کو ہم نے مدنی زندگی کہا، اور یہ کل کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 63 سال ہے. یہ آپ علیہ السلام کی اس فانی دنیا میں کل 63 سالہ زندگی ہے. 62 سے پہلے کی زندگی پہ بات ہو چکی ہے، مکی زندگی کے 13 سالوں پہ بات ہو چکی ہے. اس وقت ہم آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری اور تیسرے مرحلے میں ہیں، جس کو کہتے ہیں مدنی دور. جس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی دور. اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. اس مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے اصل کام کیا کیا؟ پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ ان 10 سالوں میں سب سے اہم، بڑا اور بنیادی کام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا اسلامی ریاست کی تاسیس. آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، دنیا کو ایک نمونہ پیش کیا کہ آنے والا مبارک دین اسلام صرف مسجد کے لیے نہیں، صرف نماز اور عبادت کے لیے نہیں، بلکہ جو دین دے کر اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے یہ پورا ایک نظام ہے عالمگیر، اور جو اس بات کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری ریاست کو، مملکت کو چلایا جا سکے. اور اس کے لیے آپ نے ایک ماڈل اور نمونہ پیش کیا مدینہ طیبہ کو. مدینہ طیبہ کو آپ نے ایک اسلامی ریاست بنایا اور پوری دنیا تک، قیامت تک کے لیے ایک دلیل بن گئی کہ اسلامی ریاست کس کو کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جس میں آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک، بیت الخلا سے لے کر ایک انسان بیت اللہ شریف تک جاتا ہے، اس وقت تک کی ساری زندگی اس دین میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی سارا نظام. تو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدنی دور میں. اس بنیاد رکھنے کے لیے بنیادی چیزیں آپ نے کیا اختیار کی؟ پچھلی مجلس میں بات ہوئی تو آپ نے ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیا، جس پر ہم نے بات کی. ایک معاشرہ قائم فرمایا، اور معاشرہ کیسے قائم کیا؟ 3 طریقوں سے. یہ پچھلی بات دوہرا رہا ہوں، اصل بات ابھی شروع ہوگی. ایک معاشرے کو تشکیل دیا، اس کے لیے کتنے ذریعے اختیار کیے؟ 3 طریقے.
سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایک مرکز کی بنیاد رکھی. مسلمان جب مرکز کا لفظ بولے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے. آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد ایمان والوں کا مرکز ہے، صرف عبادت خانہ نہیں. اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے نمازیں بھی پڑھائی ہے، دین کے حلقے بھی لگائے ہیں، ذکر کی مجلس بھی قائم کی ہے، یہاں سے لشکر بھی روانہ کیے ہیں، جماعتوں کی تشکیل بھی فرمائی ہے، تکلیف اور غمزدہ لوگوں کے مسائل بھی سنے ہیں. ہر خوشی اور غمی کے موقع کو آپ نے مسجد نبوی میں قائم فرمایا ہے. ایک مرکز قائم کیا. نمبر 2، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت بھائی چارگی قائم کی. یہ تصور مٹا کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے. یہ نام عنوان آپ نے ختم کیے جس کی بنیاد پر آج اختلاف ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آپس میں بھائی بھائی. تیسرے نمبر پر جو وہاں پہ کافر رہتے تھے، یہود تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، ان سے آپ نے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا میثاق مدینہ. یہ باتیں ہم ترتیب سے پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں دوستو. ایک معاشرہ آپ علیہ السلام نے قائم فرما دیا. اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست ایک قدم آگے بڑھ گئی. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے 10 سالہ، یہ 3 مرحلوں میں تقسیم ہے. یہ دیکھیں مدنی دور کے مراحل. اب آخر تک ہم اس پہ چلیں گے اور بہت غور سے سننے کے لائق ہے. مکی زندگی میں بھی کل کتنے مرحلے تھے؟ 3 مرحلے. یاد ہے کتنے مرحلے تھے؟ پہلے 3 سال خفیہ دعوت مکہ کے اندر، پھر 7 سال کھل کر دعوت مکہ کے اندر، پھر 3 سال کھل کر دعوت اور مکہ سے باہر آپ نکل گئے. اسی طرح مدنی دور کے مراحل بھی کتنے ہیں؟ 3 مرحلے. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور اس کے آثار. آثار کہتے ہیں علامات، نشانی. تیسرا مرحلہ ہوگا فتح کی تکمیل اور اس کے آثار یعنی نشانی. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب مکہ مکرمہ سے آپ نکلے تھے تو کتنے سخت حالات تھے مکہ میں. رات کے اندھیرے میں نکلے، 3 دن غار ثور میں قیام کیا، معروف راستے کو تبدیل کر کے ایک لمبا سفر کر کے آپ مدینہ پہنچے. یہ ساری چیزیں ہوئی. اور جب آپ مدینہ گئے تو وہ تو ایک بالکل نیا شہر ہے، نئے لوگ، اجنبی قوم، تو وہاں خطرات پہلے سے زیادہ تھے. مدنی زندگی میں خطرات بہت زیادہ تھے. اور پھر اس پہ مستزاد یہ ہوا کہ جو مکہ کے لوگ پہلے سے دشمن تھے، انہوں نے مدینہ کے شرارتی لوگوں سے رابطے جوڑ لیے. تو پہلے اگر ایک دشمن مکہ میں تھا، اب دشمن کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. مدینہ میں بھی یہود ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اور مکہ والوں نے بھی یہاں پہ رابطے جوڑ لیے. تو مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ بڑے خطرات کا ہے. اور میرے عزیزوں بزرگوں، آپ حضرات اس مرحلے کو دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اس سخت حالات میں امت کو کیسے سنبھالا ہے. انسان پر جب مشکل آتی ہے تو انسان جگہ چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، ملک سے چلا جاتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو سبق ملے گا. جو دین کا کام کرنے والا ہے وہ کبھی خطرات کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑے گا، حکمت کے ساتھ ان حالات سے نکلے گا. اس لیے آپ حضرات غور کریں کہ خطرات والا جو پہلا مرحلہ ہے تقریباً 6 سال، 5 سال 8 مہینے تک چلا ہے. یہ 5 سال 8 مہینے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اجتماعیت کی کیسے حفاظت فرمائی. مسلمان جب خطرات میں آ جائے اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ.
یہ مرحلہ رہا 5 سال 8 مہینے صلح حدیبیہ تک. دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا. 6 سال میں اللہ پاک نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اب برکت رحمتیں اترنا شروع ہو گئی، صلح حدیبیہ ہوا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ ہے فتح کی تکمیل. یہ کب ہوا؟ جب اللہ پاک کے حکم سے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. سمجھ لیں؟ تو یہ مرحلہ ہے صلح حدیبیہ تک، یہ ہے صلح حدیبیہ، اور یہ ہے فتح مکہ. کل کتنے مرحلے ہو گئے؟ 3 مرحلے ذہن میں رکھیں. اب آخری مجلس تک ہم اسی کو چلائیں گے، اس پہ بحث چلے گی اور آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے عجیب و غریب پہلو سامنے آئیں گے. تو آج ہم بات کریں گے، بات شروع ہوگی. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. اس کی کل مدت کتنا ہے؟ 5 سال 8 مہینے. یہ معمولی مدت نہیں ہے. مدینہ کے 10 سالوں میں سے گویا آپ 6 سال کاٹ دیں تو 6 سالوں تک تقریباً آپ نے خطرات کا مقابلہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ خطرات کیا تھے؟ کن لوگوں سے تھے؟ جی، خطرات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی خطرات اور ایک بیرونی خطرات. ایک اندر کا دشمن ہوتا ہے جو آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مجلس میں بھی ہو سکتا ہے. ایک دشمن ہوتا ہے بیرونی، آپ کی سرحد سے باہر کا دشمن ہے. تو آپ علیہ السلام کو مدنی زندگی میں اندرونی خطرات بھی تھے، اور یہ کن سے تھے؟ منافقین اور یہود سے، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے. یہود کے کتنے قبیلے مدینہ میں تھے؟ 3 قبیلے. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. 3 قبیلے ان کے مدینے کے اندر ہیں. اب منافقین کون ہیں؟ عرب کے وہ قبائل جو غیر مسلم تھے. غور سے سنیں، وہ عرب جو غیر مسلم تھے، ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. یہ عرب تھا، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ساری تیاری ہو چکی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کو مدینے کا سردار بنانا ہے. تھا بڑا چرب زبان سے بڑا تیز. تو سب تیار تھے کہ عبداللہ ابن ابی ہمارا سردار بنے گا. اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا، اس کی تاج پوشی ہونا رہ گئی تھی. لیکن اللہ کی شان کہ ابھی سرداری ہونی تھی اور حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے. سب لوگ اس کی مجلس کو چھوڑ کر حضور کی طرف متوجہ ہو. اس کی سرداری چلی گئی، تاج پوشی ختم ہو گئی. غصہ اس کو بہت آیا اور ضد اس نے دل میں رکھی کہ اس شخص کی وجہ سے میری سرداری متاثر ہوئی ہے. لہذا مجبوراً آ کے کلمہ تو پڑھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں، لیکن زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا ہوا تھا. منافق اسی کو کہتے ہیں جو ظاہر اسلام پیش کرے، اس کی زبان کلمہ پڑے گی، ظاہر اسلام ہوگا، لیکن دل میں کفر بیٹھا ہوا ہوگا. اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اسلام کے لیے، یاد رکھیں. اس لیے قرآن کریم نے جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو منافقین کے لیے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں، جن کی زبان اور دل میں فرق ہوگا. تو عبداللہ ابن ابی ظاہراً اسلام لایا لیکن تھا منافق، اس لیے اس کا لقب کیا آپ کو ملے گا؟ رئیس المنافقین. اس نے دل میں یہ حسد اندر بٹھایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی وجہ سے میرے سر پہ تاج نہیں رکھا ہے. تو ایک مسئلہ ان سے تھا، ایک مسئلہ یہود سے تھا. ایک مسئلہ تھا بیرونی خطرات. قریش کہاں رہتے تھے؟ مکہ. تو حضور کا خاندان ہے، لیکن جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو ان کو ضد اور ہو گئی کہ اتنی آسانی سے یہ لوگ چلے گئے اور مدینہ والوں نے اتنا بڑا استقبال کیا، اکرام کیا، ان کو جگہ دی. تو قریش کے سرداروں نے خط لکھا. کس کو؟ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو. مکہ سے خط لکھا
اور خط لکھ کے کہا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی، زمینیں دی، اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ان کو فوراً مدینہ سے نکالو ورنہ ہم آئیں گے اور تم سے بھی لڑیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی گھبرا گیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، بات کرنے ہی لگا تھا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے بتایا اور آپ اس مجلس میں تشریف لے گئے۔ آپ جب گئے تو آپ نے جا کر لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے آپس میں، اب ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ تو آپ کی ترغیب پر وہ سارا مجمع دوبارہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو۔ تو یہ طریقہ واردات بھی ناکام ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اندرونی خطرات تھے منافقین اور یہود سے، اور بیرونی خطرات کن سے تھے؟ قریش سے۔ اتنے خطرات بڑھے کہ آپ علیہ السلام پر صحابہ پہرا دیتے تھے، رات کو آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر پہرا دیتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے اٹھے اور فرمایا من یحرسنی ہذہ اللیلہ، ہے کوئی جو اس سخت رات میں مجھ پہ پہرا دے دے؟ آسان تو نہیں تھا، ہے کوئی جو پہرا دے دے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آواز آئی جیسے کسی نے تلوار نکالی ہو، دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، اور انہوں نے اس رات میں آپ علیہ السلام پر پہرا دیا۔ آپ نے ان کو بڑی دعاؤں سے نوازا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب پہرا ختم کر چکے۔ تو یہ سخت حالات مدنی دور میں رہے، اور یہ تین طبقات منافقین، یہود اور قریش، یہ آپ علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے۔ جی دوسری بات اب غور سے سنیں دوستو، مدینہ طیبہ میں یہ حالات چل رہے تھے، تین دشمن اطراف میں ہیں، یہود ہے، منافقین ہے، اور مکہ کے قریش ہے۔ روز نئی نئی سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں، مسلمان پریشان ہو گئے، اور اللہ پاک سے فریاد کی آپ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس مشکل حالات کو ختم فرما دے، یہ لوگ تو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، کام نہیں کرنے دے رہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلا موقع تھا کہ جہاد کی اجازت دی حضور علیہ السلام کو۔ آپ کو جہاد کی اجازت مدنی زندگی میں ملی۔ کس زندگی میں ملی ہے؟ مدنی زندگی۔ اور اتنی تکلیفوں، آزمائشوں اور بہت ساری قربانیوں کے بعد جا کر اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دی کہ اب آپ اپنے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اپنی حفاظت میں ہتھیار اٹھا سکتے ہو۔ تو امت کو جہاد کی اجازت کس دور میں ملی ہے؟ مدنی زندگی۔ لیکن اب یہ جو عنوان ہے نا دوستو، یہ ہے بڑا نازک، اور بالخصوص میں اور آپ جس زمانے میں گزر رہے ہیں تو وہاں تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ یہ لفظ کیا حقیقت اور کیا حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لہذا اب یہ لفظ اگر انسان کہیں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے وہ دیکھتا ہے کہ خیر ہو سب، یہ ماحول بنا دیا گیا ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالکم، جس دین کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، یہ دین تو جہاد کا حکم دیتا ہے، اور نعوذ باللہ جہاد تو ایک دہشت گردی ہے، اس میں لوگوں کے گلے کاٹنے، قتل عام ہونا ہے، لوگوں کا خون بہانا ہے۔ تو وہ جو ایک یہود کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو 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 کہ وہ سچ بن جائے، وہی معاملہ اس بیچارے لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ہم مسلمان یاد رکھیں، ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں اس وقت امت کو سب سے بڑا خطرہ فکری گمراہی سے۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، یہ اللہ پاک نے جو دماغ کی نعمت دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس دماغ کی نعمت، اس کے اندر یہ فکر بٹھا دی جائے جس سے گمراہی پیدا ہو، تو پھر اس انسان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ آج فکری گمراہی کا مسئلہ ہے، امت کو اس سے بچانا ہے۔
میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، نعوذ باللہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نماز غلط چیز ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ جس طرح نماز دین اسلام کا حکم ہے، اسی طریقے سے جہاد شرعی یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ تمام احادیث شروع ہوتی ہے، اس میں جہاد کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اس لفظ کو کیا کر دیا گیا؟ باطل نے استعمال کر دیا، کس کی جگہ؟ فساد کی جگہ، فساد کی جگہ استعمال کر دیا۔ اور آہستہ 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 ہم مسلمانوں کی زبانوں پہ بھی یہ بات چل پڑی کہ جہاد ایسا ہے، جہاد کرنے والا ایسا ہے، جہاد ایسا ہے، جہاد کرنے والا ایسا ہے۔ اس جملے سے ایمان ہل سکتا ہے۔ آج کی مجلس میں سمجھ لیں دوستو، یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس پر عمل ہوا ہے۔ اور آج جتنے اسلامی ممالک ہیں، ہماری افواج، ہمارے اس ملک کے پاکستان کی جو افواج ہے وہ ہمارے مجاہدین ہیں، وہ جو دشمن سے لڑیں گے وہ جہاد ہوگا۔ اس لیے ان جملوں پہ اپنی زبان آلودہ کرنا، اس پہ ایمان ہل سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاد کیوں دیا، اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو پھر پریشان نہیں ہوں گے۔ تو ہم بات کریں گے کہ پہلی چیز جہاد کی ضرورت، دوسری بات مرحلہ وار اجازت۔ یہ جو جہاد کی اجازت ملی ہے نا، یہ اب اجازت ہے، یہ بھی ایک ترتیب پہ ملی ہے۔ اور تیسری بات ہوگی جہاد کے بارے میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ جی، جہاد کے اہداف یعنی مقصد کیا ہے؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کیوں دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ دو باتیں۔ جہاد کا مقصد کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ زور سے بولے، کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ نمبر ایک، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ نمبر دو، ظلم اور فساد کا خاتمہ۔ آپ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں کسی کی جان کو، عزت کو، مال کو خطرہ ہے؟ یہ پوری دنیا اور اس کائنات کو قائم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کائنات پر صرف حکم کس کا چل سکتا ہے؟ اللہ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، زمین اللہ کی اور زمین پر حکم اللہ کا چلے گا۔ یہ مسلمان کا یقین ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کی زمین پر خود خدا بننے کی کوشش کرے، ڈنڈا اٹھا لے اور ہر آدمی کے سر پہ مارے کہ جی میں بڑا ہوں، میں ماروں گا، تو یہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے نظام کو توڑ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو آدمی، یاد رکھیں، کسی ملک کے نظام کو توڑے وہ باغی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے اس ملک پاکستان کے نظام کے خلاف چل لے، غلط بات کہہ دے گا، تو ہم کہیں گے وہ باغی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اور آپ یقین کریں، پوری دنیا بشمول عالم اسلام اور عالم کفر کے، چاہے اسلامی ملک ہو یا عیسائی یہودی ملک ہو، جو شخص اپنے ملک کے نظام سے بغاوت کر لے، اس کی ایک ہی سزا ہے جس کو کہتے ہیں موت۔ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے، ایک آدمی پاکستان کی زمین پہ رہتا ہے اور بات کسی اور کی کرے گا تو اس کو تو رٹنا چاہیے، آپ ملک سے باغی ہو۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے جو اللہ کے نظام کے خلاف چلے وہ اللہ کا باغی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں اپنے ملک کے باغی کو موت کی سزا دوں اور اللہ کے باغی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے؟ سمجھ؟ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے اس جہاد کے اندر رکھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے۔ اب جو اس نظام کو ڈسٹرب کرے، متاثر کرے، خراب کرے، روکنے کی کوشش کرے، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کا محاسبہ کرے، علاج کرے اور اس فتنے سے زمین کو پاک کرے۔ عام آدمی نہیں کرے گا، یہ حکومت وقت کی
اداروں کی ذمہ داری ہو. دوسری چیز ہے ظلم و فساد کا خاتمہ. یہ جہاد کا دوسرا بڑا مقصد ہے. کیا مطلب؟ دنیا کو اللہ پاک نے بنایا ہے جائے امن، یہاں انسان سکون کے ساتھ رہے گا. کوئی کسی کا بادشاہ اور غلام کا معاملہ نہیں ہوگا، سب اللہ کی نظر میں انسان ہے. لہذا اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے، فساد پھیلانے کی کوشش کرے، اس ظلم اور فساد کو روکنے کے لیے جو امت کو طریقہ دیا گیا وہ جہاد کا طریقہ. سمجھ گیا؟ لہذا اب ایک آدمی کہے کہ چور کی سزا نہیں ملنی چاہیے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، ایک آدمی کہے کہ چور کو سزا مت دو، تو یہ آدمی خود کیا ہوگا؟ جی چور ہوگا نا. بھائی چور کہے گا نا کہ چور کو سزا نہیں دو. اس مجمع میں جو بھی آدمی ہوگا سب کہیں گے بھائی چور کو سزا دو. میرا بھی اس دن موبائل چھینا ہے، میرے سے بھی یہ چیز چھینی ہے. ہر شخص کہے گا کہ چور کی سزا یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. لہٰذا جو آدمی کہے کہ نہیں چور کو سزا نہیں دے گے تو ظلم ہے، تو سمجھ جائے کہ خود چور ہے. جو آدمی کہے کہ جہاد فساد ہے، سمجھ جائے کہ وہ خود ظالم اور فاسد آدمی ہے. وہ دنیا کے نظام میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بات آج کی مجلس میں آپ یہ دو چیزیں سیکھ کر جائیں اور اس کو محفوظ کریں کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے. کسی کے سر پہ ڈنڈا مارنا نہیں، کسی پر اپنا رعب ڈالنا نہیں، کسی پر زیادتی کرنا نہیں، کسی کا خون بہانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور زمین سے ظلم اور فساد کا خاتمہ کرنا ہے. لہٰذا ایک آدمی اگر غلط کام کر لے اور اس کو کہے کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں، تو یہ آدمی قابل ضرب ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ غلط آدمی غلط اعمال کر کے اس اپنے اوپر لیبل اس چیز کا لگا رہا ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اس کی سرکوبی کرے، اس کی اصلاح کرے، ہم نے اٹھ کر اپنے شریعت کے اس معاملے کو ہی غلط کہہ دیا. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. فرمایا میرے جس امتی کا انتقال ہوا اور اس نے پوری زندگی میں عملاً خود جہاد کیا یا نہ جہاد کے بارے میں کبھی دماغ میں خیال آیا کہ جہاد بھی ایک عبادت ہے، اس کے بغیر دنیا سے گیا، فرمایا یہ نفاق کے شعبے میں مرا. تو لہٰذا عقیدہ تو رکھیں گے نا، ایمان تو رکھیں گے نا کہ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے. لیکن اس کے کرنے کی ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے. اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس اسلامی فوج ہے، اور ایسی فوج ہے جو قابل فخر ہے. یہی ہماری پاکستانی فوج ہمارے مجاہدین ہیں، یہی ہمارے مجاہدین ہیں. اور 1965 1971 دونوں میں جو ہندوستان سے جنگیں ہوئی ہے وہ جہاد ہے، وہی جہاد. تو یہ دو چیزیں جہاد کا اہداف ہے. جی دوسری بات آپ دیکھیں، ایک بہت بڑا اعتراض کہ بھئی یہ دین اسلام میں تو ہر چیز تلوار کے زور پہ ہوئی ہے. غور کریں دوستوں، ان باتوں کی اصلاح کر کے رکھ جائیں. ہر چیز تلوار کے زور پہ ہوئی ہے، یہ ہم پر بہت بڑا اعتراض ہے. آپ دیکھیں جہاد کی اجازت اللہ پاک نے مرحلہ وار دی. 13 سالہ مکی زندگی میں مار پڑی، لوگ جانوں سے گئے، جائیدادوں سے محروم ہوئے، مستورات تک کو شہید کیا گیا. کیا یہ وہ موقع نہیں تھا کہ اس موقع پہ مسلمان تلوار اٹھا لیتے؟ کیوں نہیں اٹھائے؟ انسان کو غصہ تو اس وقت آتا ہے نا جب پٹائی ہوتی ہے. اصل تکلیفیں تو مکی زندگی میں تھی. اگر اسلام کو یہی شوق ہوتا کہ ہر وقت ہاتھ میں تلوار لے کر مارتے رہو لوگوں کو، تو یہ اجازت کہاں ملنی چاہیے تھی؟ مکی زندگی میں. لیکن وہاں نہیں، وہ ایمان بنانے کا مرحلہ تھا. مدنی زندگی میں آ کر اجازت دی. اب غور کریں تو جہاد کی اجازت مرحلہ وار ملی. سب سے پہلے حکم آیا صبر کا. کس کا حکم آیا؟
ابھی میں آپ کو آیت بھی بتا دوں گا آگے تک. مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ بہت آزمائشیں آ گئی، آپ اجازت دیں. آپ نے فرمایا اللہ نے حکم نہیں دیا، صبر کرو، صبر صبر صبر. دوسرے مرحلے پر مدنی زندگی میں جہاد کی اجازت دی کہ چاہو تو کر لو، تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، حکم نہیں تھا، اجازت دی. تیسرے مرحلے پہ صرف لڑنے والوں سے جہاد کا حکم آیا کہ جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، باقی کسی کو کچھ نہیں کہنا. چوتھے مرحلے پہ عام کفار سے جہاد کا حکم آیا. کیا مطلب؟ دنیا کے جس کونے میں کافر تمہارے خلاف تدبیر کرے، سازش کرے، منصوبے بنائے، تم بھی تیار ہو جاؤ اس کے. تو کتنے مرحلے اس جہاد کے حکم پہ گزرے؟ 4 مرحلے. اگر اسلام کو، دین اسلام کو اور ہمارے پیغمبر کو یہی شوق ہوتا، یاد رکھے شروع سے تلوار ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا جاتا. سب سے زیادہ امن والا دین، انصاف والا دین، کسی کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے والا دین، وہ دین اسلام ہے. آپ دیکھیں چاروں مراحل قرآن کریم کی آیات سے. جی سب سے پہلے صبر کا حکم، سورۃ النساء آیت نمبر 77. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یہ مکی زندگی میں، اور کیا کرو؟ فرمایا نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو. تکلیفیں ہیں لیکن فرمایا ہاتھ مت اٹھاؤ، نماز کو قائم کرو، زکات دیتے رہو. دوسرے مرحلے میں جہاد کی اجازت ملی، سورۃ الحج آیت نمبر 39. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا گیا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیے گئے تھے، اللہ نے اجازت دی. تیسرے مرحلے میں صرف لڑنے والے کافروں سے جہاد کا حکم آیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور دیکھو حد سے مت نکلنا، کسی اور پہ ہاتھ مت اٹھانا. نمبر 4 عام کفار سے جہاد کا حکم، سورہ توبہ آیت نمبر 36. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. جیسے مشرکین تم سے لڑتے ہیں تم بھی اب مشرکین سے لڑنے کی تیاری. ان 4 مرحلوں میں اللہ نے حکم. جی اب یہ ہے جہاد کے بارے میں سب سے پہلی آیت کون سی اتری، ابھی آپ کے سامنے گزر بھی گئی، سورہ حج کی آیت. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا گیا، اس لیے اجازت دی گئی کہ ان پہ ظلم کیے گئے تھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے. جی اب تیسری بات دیکھیں، کفار کی قسمیں. کفار کی کل کتنی قسمیں نظر آ رہی ہیں؟ 4 قسمیں. اسلام نے تلوار کے زور پر اپنے آپ کو پھیلایا ہے. یہ اشکال ذہن میں رکھے اعتراض. جب ایک مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، تو جانے کے بعد یہ حکم نہیں ہے کہ کافروں کے علاقے میں جاؤ اور شروع ہو جاؤ، جو سامنے آئے اس کی گردن مارو، چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے. یہ ترتیب نہیں ہے. آپ اپنے اس مبارک دین کی ترتیب کو آج سمجھیں. اللہ نے 4 قسمیں بنائی. ایک کافر ہے جس کو کہتے ہیں کافر ذمہ، اور سے دیکھیں. دوسرا کافر ہے اس کو کہتے ہیں کافر مستأمن. تیسرا ہے کافر مسالم یا کافر معاہد. چوتھا ہے کافر محارب یا کافر حربی. یہ کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. چاروں سے مراد کون ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کافر ذمہ کون ہے، مستأمن. جی کفار کی 4 قسموں کی وضاحت. اب آپ غور سے دیکھیں گے مسئلہ صاف ہوتا جا رہا ہے. کافر ذمہ کون ہے؟ جو مستقل طور پر مسلمان ملک میں مقیم ہو، اور جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ٹیکس دے رہا ہو. ہم سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا دوستوں، فرض زکوٰۃ. کافروں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب آپ بتائیں کہ آپ کے ملک میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے شہروں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ عیسائی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ بڑی بڑی آبادیاں، ہندوؤں کی آبادیاں، سکھوں کی آبادیاں بڑی بڑی. یہ جو کافر ہمارے ملک میں مستقل رہتے ہیں، ہے کافر مستقل رہتے ہیں، یہ کہلائیں گے کافر ذمہ. ذمی کافر پہ ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا. جس طرح مسلمان کو امن ہے، ذمی کو امن ہے، حرام ہے اس کو تلوار اٹھانا. کافر مستأمن کون ہے؟ جو عارضی طور پہ مسلمان ملک آیا ہو، جیسے ویزا لے کر آیا. مثال کے طور پہ انڈیا کا ایک باشندہ ویزا لے کر پاکستان آیا، ہندو ہے لیکن 15 دن کے ویزے پہ پاکستان آیا. امریکہ سے ایک انگریز 15 دن کے مہینے کے ویزے پہ پاکستان آیا، 1 مہینے بعد وہ چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کافر مستأمن. اس پہ ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کی جان مال محفوظ ہے. تیسرا ہے کافر مسلم یا معاہد. کیا مطلب؟ جو کافر اپنے ملک میں رہنے والا ہو لیکن اس ملک سے ہمارا معاہدہ ہو. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال. ہمارے پڑوس میں انڈیا ایک ملک ہے، بالفرض ہمارا ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے شہریوں کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ساری باتیں. اب ایک ہندو ہندوستان میں رہتا ہے، انڈیا میں رہتا ہے، اپنے ملک میں، لیکن ہم اس ملک سے معاہدہ کر چکے ہیں، لہذا وہاں کے ہندو پر وہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. کتنی قسمیں نکل گئی؟ ذمی کافر کو نہیں مار سکتے، مستأمن کو نہیں مار سکتے، مسالم اور معاہد کو نہیں مار سکتے. چوتھی قسم ہے کافر محارب اور حربی. کون سا کافر؟ جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں اور تدبیروں میں لگا ہوا ہو، مسلسل سازشیں کر رہا، تدبیریں کر رہا، منصوبے بنا رہا. تو کیا خیال ہے اس کا کیا اکرام کرنا چاہیے؟ کوئی عقل کہتی ہے دنیا کی کہ بھئی اس کو، اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ تو غلط ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کو محسوس ہو جائے کہ یہ آدمی میرے کاروبار کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے، برداشت کرے گا کوئی نہیں کرے گا. کیسے ممکن ہے کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے اور ہم کہیں کہ نہیں، یہ بنانے دیں، آنے دے، پھر دیکھیں گے. صرف اس کے لیے حکم ہے دوستوں، اور اس کو صرف دین نہیں، عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو مار دیا جائے. آپ اندازہ لگائیں اللہ نے اس مبارک دین میں کتنا انصاف اور امن رکھا ہے. ان کی حفاظت ایسے ہوگی جیسے مسلمانوں کی حفاظت. حدیث میں آتا ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. جس نے اس کافر کو مارا جس سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا، پھر بھی اس کو مار ڈالا، فرمایا یہ شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے. ایک کافر کے لیے حدیث آئی. جی اسلامی افواج کو حکم. اب دیکھیں، اب حالت جنگ میں ہے، مسلمان کافروں سے چلے گئے، لیکن آپ اپنے دین کو دیکھیں، اس کی دعوت کو دیکھیں. کیا ہے حکم دیا؟ لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرة ولا امرأة. کوئی دنیا میں آج اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا. دوستوں آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، جہاں کافر گئے ہیں سب کچھ جلا کے راکھ کیا ہے. انہوں نے نہ ہمارے بچوں کا خیال کیا ہے، نہ عورتوں کا، نہ بوڑھوں کا، کسی کا نہیں کیا. سب کو آنن فانن بنیا بیٹ کیا. یہ حضور علیہ السلام کا زندہ دین ہے جو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حالت جہاد میں بھی ہو، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی بچی کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا. اب بتائیں یہ دین کی اصل شکل ہے، اور یہ مسلمان کو آج پتہ نہیں. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں طوطے کی طرح پڑھایا کہ ہم بھی کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، دین
کی خوبصورتی کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین، آپ کی محنت، آپ کی دعوت کو سمجھیں. سب کو قدر کرنا ہمارا. اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک جہاد سے فارغ ہوئے، آپ دیکھ رہے تھے لاشوں کو نا، تو دیکھا ایک عورت پڑی ہوئی تھی کافر. آپ نے فرمایا کس نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ میں اس سے بری ہوں، میں نے منع کیا ہے کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے. آپ اس پہ ناراض ہوئے، اپنی برات کا اظہار فرمایا. اتنا مبارک دین ہے دوستو. جی اب آخری بات بہت اہم ہے، ایک اور اعتراض جو آپ پہ کافر بھی کریں گے مستشرقین جن کے ذہن خراب ہو چکے ہیں. آج کل ہماری مجلسوں میں یہ مسئلہ ہے، لوگ بیٹھیں گے آپ کو چھیڑیں گے، آپ کا حلیہ دیکھ لیا، آپ کو دیکھا یہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، کہیں گے یہ ہے مسلمان لیکن اپنے دین پر مطمئن نہیں. ایک چیز، ایک اعتراض سکھایا گیا کہ تمہاری تاریخ جو ہے وہ تو جنگوں سے بھری ہوئی، ہر وقت تم لوگوں نے جنگیں کی، لڑے ہو، تلواریں چلائی گئے، لوگوں کو مارا ہے. یہ ایک اعتراض ہے. اور سے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا عبد الماجد گریابادی رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے محقق عالم ہیں. انہوں نے انگلینڈ سے جا کر اس زمانے میں تعلیم حاصل کی. بعد میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئی، تفسیر بھی لکھی، تفسیر ماجدی کے نام سے، اور بڑی جاندار تفسیر ہے جس میں اس طرح کے اعتراضات کے جوابات ہیں. انہوں نے کہا ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ساری زندگی لڑتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے ہیں. تو آسان سی بات ہے کہ ہمارے اس اسلام کی جو ابتدائی 3 جنگیں ہیں، 3 جہاد ہیں، آپ جانتے ہیں. سب سے پہلا کون سا ہے؟ غزوہ بدر، دوسرا غزوہ اور تیسرا غزوہ. یہ ہماری سب سے پہلی جنگیں ہیں. ایک منٹ، یہ سب سے پہلے کی جنگیں. اب ہم پر اعتراض ہے کہ ہم میں لڑنے کا شوق ہے، ہم ہر وقت لڑتے ہیں. تو حضرت فرماتے کہ چلو دیکھ لیتے، جو 3 لڑائیاں سب سے پہلے ہوئی ہے یہ میرے گھر میں ہوئی ہے یا آپ کے گھر میں ہوئی ہے؟ بات بہت گہری ہے، سمجھ جائیں گے. بھائی ایک آدمی آپ کو کہے یار آپ کا بیٹا بڑا شرارتی ہے یار، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے بیٹے نے جا کے اس کے گھر میں یا گلی میں کچھ حرکت کی ہے. اگر آپ کا بیٹا وہ شریف بیٹا ہے جو 24 گھنٹے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتا ہو تو کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ کا بیٹا شرارتی. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی دوستو، غور کریں کہ شرارت ہمیشہ اپنے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر جا کے ہوتی ہے. اپنے گھر بیٹھ کر کوئی شرارت نہیں کرتا. مسلمان مکہ سے تکلیفیں گزار کے کہاں آئے؟ مدینہ آئے نا. مسلمانوں کا گھر کیا بن گیا؟ مدینہ. اب آپ کہتے ہو کہ ہم میں شوق ہے لڑنے کا، تو دیکھ لیتے ہیں اگر شوق ہمارا ہوتا تو ہم شرارت کرنے یہاں آتے نا. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے لڑنے تم آئے ہو یا ہم آئے. جی اب دیکھیں، یہ تو مدینہ سے قریب بدر ہمارا علاقہ ہے، مکہ کے کافر یہاں سے چل کر ہمارے گھر پہ آئے. یہ دیکھیں احد ہمارا علاقہ ہے، مسجد نبوی کے ساتھ پہاڑ ہے، یہاں کے کافر چل کے ہمارے گھر آئے. خندق یہ مدینہ کے قریب کھودی گئی، یہ ہمارا علاقہ ہے، کافر یہاں سے چل کر ہمارے گھر آئے. یہ عجیب بات نہیں؟ ایک آدمی میرا گھر اجاڑے اور کہے کہ نہیں تم غلط آدمی ہو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. آج بھی میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آپ دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں بالکل خالی ذہن ہو کر، آپ کو اپنی یہ امت، حضور علیہ السلام کی امت اس حالت میں نظر آئے گی کہ ہر ایک کا گھر اجڑ رہا، کوئی کسی کے گھر نہیں گئے. آپ کشمیر کو اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، اور آپ چیچنیا کو دیکھ لیں، آپ برما کو دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان کا گھر آ کے اجاڑا گیا. تو یہ کیسے کہا جائے کہ تمہیں شوق ہے لڑنے کا؟
لڑنے کا شوق جس کو ہوتا ہے وہ گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر کو برباد کرتا ہے. یہاں سے یہ شرارتی لوگ آئے ہیں اور بار بار آئے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے تو مدینہ کی حفاظت فرمائی ہے, اپنے گھر کی حفاظت کی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, اللہ کا یہ حکم, اس امت کو دیا گیا جہاد کا حکم خالصتاً رحمت ہے, رحمت ہے. لیکن جس نادان نے اس کو سمجھا نہیں اور غلط ترتیب پہ چلا تو اس نے اس کے تصور کو بالکل بگاڑ دیا ہے. آج یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس امت کے لیے. ایک طرف ہمارے لیے اس لفظ کو گالی بنا کر پیش کر دیا, اور دوسری طرف ہمارے کچے نوجوان ذہنوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو ہتھیار پکڑا دیے گئے کہ بھئی آپ یہ لو اور کہو کہ میں جہاد کر رہا ہوں. اس لیے بڑی اصلاح کی اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہر اعتبار سے اپنی اس اصطلاح کی بھرپور حفاظت کریں. یہ ایک دینی فریضہ ہے اور دین کا ایک منصب ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهَا الْجِهَادُ, میرے لائے ہوئے اس دین کی سب سے بلند چوٹی وہ جہاد ہے. عزت اللہ نے اس میں رکھی, لیکن جہاں اس عمل کو بے ترتیبی سے کیا جائے گا امت پریشانی میں آ جائے گی. تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلا مرحلے میں جو خطرات کا مقابلہ کیا, یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کی اجازت دی ہے. جی, اب انشاءاللہ مدنی دور کا پہلا ہی مرحلہ چل رہا ہے. کل کتنے مرحلوں پہ بات ہوگی؟ 3 مرحلوں میں ذہن میں رکھیں. پہلا مرحلہ ہی چلے گا, اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ سن 1 ہجری میں مدینہ طیبہ میں کیا واقعات پیش آئے, اہم واقعات, اور ان میں آپ علیہ السلام نے امت کو کس طرح جوڑ کر رکھا ہے. بڑی اہم مجلس ہوگی انشاءاللہ آئندہ مجلس. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ. بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. ایک مستورات میں سے ایک بچی آئی ہے, خاتون نے اپنی بچی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بچی کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.